نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ لیلہ عربی میں رات کو کہتے ہیں، اور قدر کا معنی بزرگی بھی ہے، شرافت، عزت اور منزلت بھی ہے۔ تو لیلۃ القدر کے معنی ہیں عزت والی رات۔ چونکہ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری پیغام قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس لیے عزت و منزلت کے لحاظ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس لیے بھی اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے کہ اس رات کی عبادت و ریاضت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑی قدر ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہ ایک رات موجود ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا، اور سورہ قدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کے متعلق فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ یعنی جتنا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے ملتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ثواب 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ خیرن، اور یہ خیرن کا لفظ عرب وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کی دو چیزوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہو۔ فرمایا اس 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ ثواب اس ایک رات کی عبادت پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے جتنی 1000 مہینے میں بھی تقسیم نہیں ہوتی، اور اس سے زیادہ ثواب کی کوئی حد بھی بیان نہیں کی گئی۔ اب اس رات کو یہ جو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس کی بھی علماء نے مختلف وجوہات لکھی ہیں، وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہی ہے کہ لیلۃ القدر کے معنی عظمت و شرف والی رات، تو اس رات کو شب قدر لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والے رسول پر، بڑی قدر و منزلت والی امت پر نازل فرمائی۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ قدر سے مراد یہاں تنگی ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، جب اللہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اور اس پر اس کی رزق کو تنگ کر دیتا ہے، تو قدر کے ایک معنی تنگی بھی ہے۔ تو اس رات کو لیلۃ القدر تنگی کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اور قاضی بیضاوی رحمہ اللہ انہوں نے لیلۃ القدر کی ایک اور وجہ تسمیہ بھی لکھی ہے کہ لیلۃ القدر کی وجہ تسمیہ یا تو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے ہے، یا اس رات میں اس قدر فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور یا وجہ یہ لکھی ہے کہ اس رات میں سال بھر کے جو امور ہیں وہ مقدر کیے جاتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس رات کے اندر وہ شخص جو اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، اللہ کا نافرمان تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا باغی تھا، لیکن صرف اس رات کے اندر توبہ اور عبادت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص قابل قدر بن جاتا ہے۔ اب یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں عطا کی شب قدر؟ تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موت امام مالک کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے لوگوں کی عمروں کا تذکرہ کیا کہ ان کی اتنی عمریں تھیں اور اس طریقے سے انہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو اسی میں ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کیا کہ وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا اور رات کو تہجد پڑھتا رہا۔ تو صحابہ کرام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہماری عمریں تو ان کے مقابلے میں بہت کم ہیں، تو وہ لوگ ان کے درجات بہت بلند ہوں گے، تو ہم ان کے مقام تک کیسے پہنچیں گے؟
یا ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حضرات انبیاء کرام کا تذکرہ کیا، ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی بیماری کا ذکر کیا، صبر کا تذکرہ کیا، زکریا علیہ السلام کی قربانیوں کا، حضرت حزقیل علیہ السلام کی قربانیوں کا، حضرت یوشع علیہ السلام کے جہاد کا، کہ یہ جو انبیاء کرام تھے انہوں نے اس طرح مجاہدے کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کی، اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کو اس پر بڑا تعجب ہوا، رشک ہوا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا اور امت محمد کو لیلۃ القدر کا تحفہ عطا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں ایک رات عطا کی ہے، ایک رات میں عبادت کرنا یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل و بہتر ہے۔ اس سورت کا نام جو قرآن کریم میں انا انزلناہ سورہ قدر رکھا گیا، اور اس میں شب قدر کی 4 خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ قرآن نازل ہوا، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے، صبح صادق تک خیر و برکت، امن و سلامتی کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اس رات میں سدرۃ المنتہا کے 70,000 فرشتوں کے ساتھ نورانی جھنڈے لیے ہوئے زمین پہ اترتے ہیں، اور ان جھنڈوں کو مکہ معظمہ، مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس اور ان مساجد کے اوپر وہ نصب کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ پوری زمین کے اندر پھیل جاتے ہیں، ہر گھر میں داخل ہوتے ہیں اور مسلمانوں سے مصافحہ کرتے ہیں، مگر جس گھر میں کتا یا خنزیر ہو، یا جہاں پہ شراب کا دور چل رہا ہو، یا جہاں پہ جاندار کی تصویریں لگی ہوں، یا جہاں پہ زانی مرد و عورت ناپاک موجود ہوں، وہاں یہ فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو یہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر، اس کی فضیلت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رات بتلا دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے، لیکن 2 صحابہ کرام کا آپس میں کسی بات پہ جھگڑا تھا، قرض پر جھگڑا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کا تعین اٹھا دیا کہ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 ان راتوں کے اندر تلاش کیا کرو۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کو مخفی رکھا، جس طرح اسم اعظم کو مخفی رکھا، جمعے کے دن جو قبولیت دعا کا وقت ہے اس کو مخفی رکھا، یا صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ کون سی رات ہے، اس کو مخفی رکھا۔ وجہ یہ ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندے اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جو راتیں ہیں ان راتوں کے اندر بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خواجہ چپرسی ز شب قدر نشانی، ہر شب شب قدر است گر قدر بدانی، کہ نوجوان تم مجھ سے لیلۃ القدر کی نشانی طلب کرتے ہو کہ لیلۃ القدر کی کون سی نشانی ہے، تو وہ فرماتے ہیں ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر تم اس رات کی قدر کر لو، اس رات کو تم عبادت کر لو، تو ہر رات تمہارے لیے لیلۃ القدر ہے، لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا کروں، اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اے عائشہ شب قدر میں یہ دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ لیلۃ القدر کی دعا ہے۔ علماء لکھتے ہیں عام اوقات کے اندر بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر خصوصیت کے ساتھ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔